بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهني في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کے اس درس قرآن کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ سب اس کلاس کے اندر آئے، اور آئیڈیلک یوتھ کا کہ جنہوں نے اس طرح کے درس قرآن کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتوں سے نوازے اور صحیح طریقے سے دین کو سمجھ کر، قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلے جی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس، یاد رکھیں سورۃ الشمس ان سے یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں ایک میجر ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوتی تھیں۔ ان کی کچھ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس ٹائم اسلام عروج پر نہیں تھا، اسلام غالب نہیں تھا، تو اس کے اندر لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے عقائد کے اوپر بات کی گئی، نظریات کے اوپر بات کی گئی، آخرت کے اوپر بات کی گئی، جنت اور جہنم کے تذکروں کے اوپر بات کی گئی، مومن کے اپنے دل کے اوپر بات کی گئی، اپنے ایمان کی پختگی کے اوپر بات کی گئی کہ اپنے ایمان کو پختہ کیجئے۔ ان چیزوں کا تذکرہ تھا، اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات اور عبادات اور ان سب چیزوں کا ڈیٹیل میں تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کا تذکرہ کیا، ایمان کو مضبوط کرنے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، والقمری، اور چاند کی، اذا جب تلاہا، وہ اس کے پیچھے آئے۔ اللہ نے پہلی آیت کے اندر قسم کھائی سورج کی، فرمایا وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی۔ سورج ایک ابھرتی چیز ہے، ایک نمایاں چیز ہے، جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ مرعوب بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت تھا، ایک دور تھا جس کے اندر لوگوں نے سورج کو چڑھتا دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اس کائنات سے بڑی ہے، ہم سب سے بڑی ہے، اور یہ جب نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارا خدا ہے۔ لوگوں نے یہاں تک پکارنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی، والقمری، اور چاند کی، اذا جب تلاہا، وہ اس کے پیچھے آئے۔ اللہ نے ساتھ ہی چاند کی بھی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ سورج کے پیچھے آتا ہے، سورج کے مدار کے، سورج کے ساتھ ساتھ یہ گردش کرتا ہے۔ سورج کا اپنا مدار ہے، چاند کا اپنا مدار ہے، اور سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا تذکرہ کیا۔ سورج جب نکلتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، جب چاند آتا ہے تو سورج نہیں ہوتا، یہ ایک متضاد چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جب جلاہا، وہ ظاہر کرے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی اور فرمایا وہ ظاہر کرے اسے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس کو ظاہر کرے؟ فرمایا سورج کو ظاہر کرے، والشمس کو ظاہر کرے۔ تو حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو دن نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح کا عمیق قسم کا نقطہ بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا والنہاری اذا جلاہا، جب دن جو سے ہے وہ نکلتا ہے، دن آتا ہے، تو وہ سورج کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، پھر میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا واللیلی، اور رات کی قسم، اذا جب یغشاہا، وہ ڈھانپ لے اسے۔ فرمایا کہ جب دن نکلتا ہے تو سورج تو ہمیں تب نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے جب رات آتی ہے تو سورج رات جو سی ہے وہ سورج کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے روشنی اور تاریکی کو جو سے ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا۔ فرمایا کہ جب روشنی آتی ہے، جب دن کا وقت آتا ہے تو سورج نظر آتا ہے،
انسان نظر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو یہی جو چمکتا دمکتا سورج ہوتا ہے یہ غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان اس دنیا کے اندر جب تک اس کی زندگی ہے تب تک وہ ابھرتا نظر آئے گا، جوان نظر آئے گا، چہل پہل نظر آئے گی۔ جیسی اس کی زندگی کے دن ڈھل جائیں گے، رات کی تاریکی کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، قبر کی تاریکی میں کنورٹ ہو جائیں گے، تو وہ آٹومیٹکلی وہ انسان ڈھل جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا، وہ نظر آنا ختم ہو جائے گا۔ اور میں والسمائی اور آسمان کی قسم، وما اور اس کی بناہا جس نے اسے بنایا۔ آسمان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور پھر فرمایا کہ اس ذات کی بھی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عام چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ ہر وہ چیز جو کہ اس دنیا کے اندر خاص ہو، چاہے وہ اپنی قدر و منزلت کے حساب سے ہو، چاہے اپنی افادیت کے حساب سے ہو، اور یا چاہے وہ سورج، چاہے وہ چیز دنیا والوں کی نظر کے اندر بڑی قیمتی ہو، اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انہی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی قسم کھائی کہ اس آسمان کو بنانے والی ذات کی بھی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان ایک تو بڑی نایاب قسم کی چیز ہے، ایک ایسی چھت ہے جس کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وداؤٹ اینی پلرز، وداؤٹ اینی گرے اسٹرکچر چھت کھڑی ہوئی ہے۔ اور چھت ایسی ہے جو رنگ بدلتی ہے، اور چھت ایسی جو گرتی نہیں ہے، اور چھت ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لیمٹ نہیں قائم کر سکتا۔ پھر فرمایا جو اتنی عظیم و شان چھت ہے اس کے بنانے والے کی بھی قسم ہے۔ پھر فرمایا والارض اور زمین کی، وما اور اس کی طحاہا جس نے اسے بچھایا۔ زمین کی قسم ہے اور زمین کے بچھانے والے کی بھی قسم ہے۔ زمین کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ زمین وہ چیز ہے جو اپنے اندر خزانوں کو سموئے ہوئے ہے۔ زمین وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر کیسی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے کہ پانی کے اوپر پتھر رکھیں تو ڈوب جاتا ہے، لیکن دنیا کے اوپر 71% پانی ہے تو اس پانی کے اوپر خشکی کے ٹکڑے تیر رہے ہیں۔ پہاڑ ہیں تو کہیں پر برفانی ہے تو کہیں پر ریتلے ہیں، اور کہیں پر مٹی کے ہیں تو کہیں پر سنگ مرمر کے ہیں۔ اور بھی سائنس نے یہ بھی اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پہاڑ سارے کے سارے زمین کے اندر میخوں کی مانند گاڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے زمین ڈھلکتی نہیں۔ زمین کتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کے اوپر سائنسدانوں نے مختلف قسم کے مفروضے دیے، مختلف قسم کی اپنی تھیوریز پیش کی۔ کسی نے کہا کہ زمین فلیٹ ہے، اور کسی نے کہا کہ زمین بیضوی شکل کی انڈے کی مانند ہے۔ ان دونوں کے اوپر سب نے اپنے دلائل بھی دیے۔ اللہ نے کہا زمین کے اوپر نظریں دوڑاؤ، سیرو فی الارض، چلو پھرو، تم دنیا کے اندر دیکھو، کیف کان عاقبۃ للمکذبین، دیکھو انجام کس طرح کا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے۔ دنیا کے اندر چلو پھرو، تمہیں نظر آئے گا، تم دنیا کو ایکسپلور کرو گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، یہ خود بخود ہی نہیں بن سکتی۔ وما طحاہا، اور اس ذات کی بھی قسم کھائی جس نے اس زمین کو بچھایا۔ پھر فرمایا ونفس، اور نفس کی قسم، وما اور اس کی سواہا جس نے درست کیا اسے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی بھی قسم کھائی، اور پھر نفس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما سواہا، اور اس کی جس نے اس کو درست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کی قسم کھائی کہ انسانی نفس کی اقسام اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ اسی کے اندر پنہا رکھی۔ انسانی نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ان سے ہے، پہلا نفس ہوتا ہے مطمئنہ، دوسرا نفس ہوتا ہے لوامہ، تیسرا نفس ہوتا ہے امارہ۔ یہ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں۔ اب نفس مطمئنہ نفس وہ ہوتا ہے جو کہ نیکیوں کا عادی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانے والا ہوتا ہے، جو نفس پاک ہوتا ہے، گناہوں کی دلدل سے پاک ہوتا ہے، گناہوں کی مٹی سے پاک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اور یہ نفس جنت میں جانے والا نفس ہے۔ پھر دوسری باری آتی نفس لوامہ کی۔ یہ وہ نفس ہے جو کہ درمیانی کیفیت کے اندر ہے، کبھی نیکیاں کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، جب نیکیاں کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے ملامت شروع ہو جاتی ہے، یہ نفس جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے کہ تم نے کیا گناہ کر دیا، تم ابھی تو نماز پڑھ کے اور ابھی آ کے گانے لگا لیے۔
ابھی تم نے خیر کی بات کی ہے اور ابھی بیٹھ کے تم برا سوچنا شروع کر دیے. ابھی تم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تھے, ابھی وہاں سے اٹھے ہو تو تم نے چگلی شروع کر دی ہے. فرمایا کہ یہ نفس لوامہ ہے, یہ انسان کو جوڑتا ہے. پھر تیسرا نفس, نفس امارہ. یہ نفس وہ نفس ہے جو کہ گناہوں کا عادی ہو چکا ہے, جو کہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس چکا ہے, جو گناہوں کی گہرائیوں کے اندر جاتا جا رہا ہے, گناہوں کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کر اتنے نیچے چلا گیا ہے کہ وہاں پر تاریکی اور خوفناک جانوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا, خوفناک ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا. یہ تین قسم کے نفس ہیں. فرمایا یہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور اس نفس کے بھی بنانے کی قسم, اور نفس کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سنوارا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. فَأَلْهَمَهَا, پس اس نے الہام کی اسے, فجورہا, بدی اس کی, وتقواہا, اور تقوی اس کا. اللہ نے انسانی فطرت کے اندر انسان کو اس کی فطرت کے اندر ہی نیکی اور بدی کی صلاحیت رکھی, اس کو جانچنے کی پہچان رکھی کہ کس طریقے سے چیک کیا جائے گا کہ کیا نیکی ہے کیا بدی ہے. اچھائی اور برائی کی جانچ پڑتال کی صلاحیت رکھی. عقل و فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, اپنی کتابوں کو نازل کیا, انبیاء کی زبان سے احادیث کو نکلوایا, تاکہ جو ان سے ہے وہ انسانی فطرت کے اندر موجود خیر و شر کی جو طاقت ہے, خیر و شر کی جانچ پڑتال کی جو طاقت ہے, اس کی یاد دہانی کروائی جائے, بتایا جائے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو الہام کیا, بدی اور تقوی بھی. آپ ذرا اس چیز میں غور کریں اس صورت کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی اور چاند کی قسم کھائی, دونوں جو ان سے ہے وہ اپوزٹ چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی, دونوں اپوزٹ چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی اور زمین کی قسم کھائی, دونوں اپوزٹ چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فجورہا و تقواہا, اچھائی اور برائی کی قسم کھائی, دونوں اپوزٹ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیئرز کے اندر اور متضاد ہی کیوں بیان کی, اس کی ریزن ہے. اللہ تعالیٰ انسانیت کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز ٹھیک ہے تو دوسری چیز بری بھی ہے. چیزوں کے اندر تضاد ہو سکتا ہے, اور تضاد ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. تضاد دنیا کے اندر موجود ہے. ایک چیز بڑی ہے تو دوسری چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, ایک چیز صحیح ہے تو دوسری غلط بھی ہو سکتی ہے, ایک چیز جو سی ہے وہ خیر کے سبب ہے تو دوسری شر کا سبب بھی ہو سکتی ہے. جس طریقے سے یہ ساری کائنات کی چیزیں تضاد کے اندر پیئرز کے اندر ہیں, فرمایا اسی طریقے سے انسان کا نفس بھی پیئر کے اندر ہے, کہ انسان اپنے نفس کو کس طرف لے کے جاتا ہے, نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جاتا ہے یا امارہ کی طرف لے کے جاتا ہے. فرمایا قد افلح, تحقیق یقیناً, افلح وہ فلاح پا گیا, من جس نے زکاہا, پاک کیا اسے. ہاں سے مراد کیا ہے؟ ہاں سے مراد انسان کا نفس ہے. فرمایا کہ جس نے پاک کر لیا اپنے نفس کو وہ فلاح پا گیا. پھر ساتھ ہی فرمایا وقد, اور یقیناً, خوابہ وہ ناکام ہوا, من جس نے دساہ دبا دیا اسے, جس نے اس نفس کو مٹی کے اندر دبا دیا وہ نفس ناکام ہو گیا. انسانی جسم جو ان سے ہے یہ مٹی کا پتلا ہے, اور اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو رکھا. اگر انسان اس مٹی کے پتلے کی خواہشات کے گہرائی کے اندر, خواہشات کی مٹی کے اندر, خواہشات کی کیچڑ کے دلدل کے اندر اپنے نفس کو دبا لیتا ہے, تو فرمایا وقد خواب من دساہا, وہ ناکام ہو گیا وہ نفس, اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا, اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, اس نے اس کائنات کے مقصد کو نہیں پہچانا, اس نے اپنے تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا. فرمایا قد خواب من دساہا, وہ ناکام ہو گیا شخص. کیوں؟ کیونکہ اصل انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر ہی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے, تبھی تو اس کے سامنے سر جھکاتا ہے نا. انسان رب کو پہچانتا ہے تو وہ کس طریقے سے پہچانے گا؟ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے پہچانے گا. اللہ کو پہچانے گا تو انسان اپنے نفس کو ہی پہچان لے گا.
اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، میں نے کس طرف جانا ہے، میں رب کی طرف جاؤں گا، رحمان کی طرف جاؤں گا کہ شیطان کی طرف جاؤں گا۔ اور میں جس نے اپنے نفس کو اس گناہ کی، کفر و شرک کی اور بدگمانی کی اور زمانے کی برائیوں کی دلدل سے بچا لیا، پاک کر لیا، فرمایا قد افلح، وہ فلاح پا گیا۔ پھر فرمایا جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی اور عصبیت کی، گروہ بندی کی اور گروپنگ کی، کفر و شرک کی مٹی کی دلدل کے اندر اپنے نفس کو دبا لیا، ان کے نیچے رکھ لیا، اپنی خواہشات کی مٹی کی دلدل میں چھپا لیا، اور میں وقد خواب، وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 8 آیات کے اندر قسمیں کھائیں، پیدر پہ قسمیں کھائیں۔ یہ سورت الشمس وہ سورتوں میں سے ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 آیات کے اندر ڈفرنٹ قسم کی تضاد کے اندر قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کا جو سارا کا سارا مقصد ہے وہ اتنی امپورٹنس دلانا ہے کہ یہ اتنی چیزیں جو عظیم و شان بنائی ہے، وہ بنانے والا تمہیں ایک قیمتی بات بتا رہا ہے، وہ یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہی فلاح پا گیا، اور جس نے اپنے نفس کو دبا دیا مٹی کے اندر، فرمایا کہ وہ ناکام ہو گیا۔ یہ اس پوری صورت کا کرکس ہے، یہ 2 آیات، آیت نمبر 9 اور 10، کہ اپنے نفس کو پاک کیجئے، اپنے نفس کو برائیوں سے نکالیے۔ یہ نفس کو پہچاننا، نفس کو سیلف بھی کہتے ہیں، یا اقبال کی زبان میں اس کو خودی بھی کہتے ہیں۔ اقبال کی پوری شاعری خودی کے اوپر ہے، انسانی نفس کو جگانے کے اوپر ہے، اس سوئے ہوئے انسان کو جگانے کے اوپر ہے۔ اقبال نے پوری شاعری اس پہ کی کہ سوئے ہوئے نوجوان اٹھ، تیرے رب نے تیرے لیے بڑی عظیم الشان چیزیں لکھی ہیں، ان کو پڑھ، ان کا مطالعہ کر، تجھے پتہ لگے اس کائنات کے اوپر کس طریقے سے حکومت کرتے ہیں، تجھے پتہ لگے اقامت دین کس طریقے سے ہوتا ہے، تجھے پتہ لگے کہ سیاست کس طریقے سے کرتے ہیں، تجھے پتہ لگے کہ عبادات کس طریقے سے ہوتی ہیں، تجھے پتہ لگے کہ کلچر کیا چیز ہوتی ہے، تجھے پتہ لگے کہ انسانی رسومات کیا چیزیں ہوتی ہیں، تجھے پتہ لگے کہ علاقائی اور عصبیت اور زبانی اور لسانی اور یہ ساری کی ساری جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، اپنے اوپر سے حزبیت کا ٹائٹل کس طریقے سے ہٹاتے ہیں۔ یہ قرآن تجھے بتائے گا، اور یہ تب بتائے گا جب انسان اپنے آپ کو اندر سے جگانے کی کوشش کرے گا، اور جب انسان اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب انسان نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور برائیوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے جانا اور برائیوں کے اندر نیچے کی طرف جاتے جانا، یہی تو اصل میں تقوی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم چیلنجنگ ورڈز بیان کر دیے، سارے لوگوں کو اٹینشن کر دیا، فرمایا ذالک الکتاب، اے لوگو ھذا الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ لا ریب فیہ، مقدمہ اس کا اللہ نے باندھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جاؤ اس کے اندر کوئی اختلافات ڈھونڈ کے لے آؤ، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے مقدمے کے اندر بیان کر رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ بات کی، فرمایا ھدی للمتقین، اس سے ہدایت کن کو ملے گی، اس سے تزکیہ نفس کس کا ہوگا؟ فرمایا متقین کا۔ متقین وہ ہیں جنہوں نے اپنے خود ہی کو جگایا ہے، اپنے نفس کو جگایا ہے، اس سوئے ہوئے مرے ہوئے انسان کو جگانے کی کوشش کی ہے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، برائیوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، وہ سٹرگلنگ فیز کے اندر ہے۔ فرمایا یہی تو وہ شخص ہے جو کہ متقی لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے، اور جب قرآن کو پڑھے گا تو یہی شخص ہدایت کی طرف آنا شروع ہوگا، اور جب ہدایت کی طرف آنا شروع ہوگا فرمایا قد افلح من زکاہا، اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہی دونوں آیات کے تناظر کے اندر ہی
فرماتے ہیں کذبت ثمود بتغواہا، کذبت جھٹلایا ثمود نے بتغواہا بوجہ اپنی سرکشی کے، اذ جب انبعث اٹھایا اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا، اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا، فقال تو کہا لہم انہیں رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اونٹنی ہے، اللہ اللہ تعالی کی، وسقیاہا اور پانی پلانا ہے اس کا، پانی پلانا ہے اسے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا، فعقروہا تو پھر کونچے کاٹ دی اس کی، فدمدم تو ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، فسواہا پھر اس نے برباد کر دیا اسے، ولا اور نہیں یخاف وہ ڈرتا، عقباہ اس کے انجام سے۔ اللہ تعالی نے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 اور 10 کے تناظر کے اندر اللہ تعالی نے اس دو آیات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی، فرمایا قوم ثمود بھی تو تھی، وہ قوم ثمود جس جیسی قوت ہم نے کسی قوم کو نہیں دی، وہ قوم ثمود جن کے قد بہت بڑے تھے، وہ قوم ثمود جو کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑ نہیں ملے تو زمین کے اوپر اتنے بڑے اینٹوں کے ساتھ اتنے بڑے عظیم الشان محل بنا لیتے کہ دنیا دنگ رہ جاتی۔ وہ قوم ثمود جو سب سے طاقتور قوم، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی قوم نہ پہلے بنائی نہ بعد میں بنائی، اتنی طاقتور قوم، فرمایا کہ کذبت ثمود بتغواہا، جھٹلایا ثمود نے بوجہ اپنی سرکشی کے، ان نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، کیوں؟ کیونکہ اپنی ذاتی خواہشات کے چکر کے اندر پڑے ہوئے تھے، اپنی خواہشات کے کیچڑ کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور انہیں اپنے نفس کو اس دلدل کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اور میں اذ انبعث اشقاہا، اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے ایک نشانی مانگی کہ لاؤ ہمیں لا کے دکھاؤ، کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ، تو وقت کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ کو معجزہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی کو نکالا اور فرمایا کہ نبی کے ذریعے کہلوایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، سقیاہا اس کو تم نے پانی پلانا ہے، یہ جس کھیتی کے اندر گئی، جس کنویں کے پاس جائے گی، جہاں سے پانی پینا چاہے گی وہاں سے اس کو پینے دینا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ جس کنویں کے پاس جاتی اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ لوگوں نے دن مقرر کر دیے کہ ایک دن اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن باقی پوری قوم کا ہوگا، اور یہ جس کھیتی کے اندر جائے گی اس کھیتی سے جتنا کھانا چاہے اس کھیتی سے کھا سکتی ہے، اس کو کوئی روکے گا نہیں۔ اب طلب تو انہوں نے معجزہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تو ساتھ میں پھر لارمنگ چیزیں بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اونٹنی دی تو اونٹنی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بھی بیان کی، فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ قوم چونکہ ہٹ درمی کے اندر تھی، اپنی نفسانی خواہشات کی دلدل کے اندر تھی، اس قوم نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ساری قوم تنگ آئی تو قوم نے تنگ آ کر ایک بات کا تہیہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے۔ اب مارنے کے لیے انہوں نے اپنے میں سے سب سے بدبخت قسم کے بندے کو اٹھایا، جو سب سے بڑا گنڈا تھا، اس کو کہا کہ تو اٹھ کے اس اونٹنی کو قتل کرے گا۔ تو وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کے اس اونٹنی کی طرف بڑھا، تو فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے جھٹلایا اسے، پر پس کونچے کاٹ ڈالی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا تو تمہارے رب نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ان کے گناہوں کے سبب، فَسَوَّاهَا پر پھر اس نے برابر کر دیا اسے۔ سوال یہ ہے کہ قتل ایک بندے نے کیا، اونٹنی کو مارا ایک بندے نے، اور عذاب پوری قوم پر کیوں آیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ سپورٹ پیچھے پوری قوم کی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی معاملہ جو کہ شر کا معاملہ ہو، اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی شر کا سبب ہے، یہ بھی گناہ کے اندر ملوث ہونے کا سبب ہے۔ اور کہیں پر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو وہاں پر نہ روکنا، اس گناہ سے نہ روکنا، اس گناہ کے اندر شمولیت کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ ساتھ دیا تھا بیک بون کے طور پہ، تو اللہ نے فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ ان کے اوپر اللہ تعالی نے عذاب نازل کیا۔ عذاب کیسا نازل کیا؟ ایک
اننے جب اونٹنی کو مارا تو اونٹنی کو مارنے کے 3 دن بعد جا کے عذاب آیا، 3 دن کی مہلت پھر بھی دے گی کہ ابھی بھی معافی مانگ لو، لیکن چونکہ نفس نفس ہمارا بن چکا تھا، نفس لوامہ سے بھی نفس ہمارا بن چکا تھا، اب واپسی کی گنجائش بچی نہیں تھی، تو 3 دن بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا اور زبردست قسم کی چیخ کو نازل کیا، اور چیخ کے ساتھ زلزلہ بھی آیا۔ جب زلزلہ آیا تو زلزلہ جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی زلزلے کی ایک گنگناہٹ کی بڑی خوفناک قسم کی آواز بھی ہوتی ہے، جس سے کانوں کے پردے ہی پھٹتے ہیں اور شیشے وغیرہ ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، وہ دھمک اس سے بھی سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ چیخ اور زلزلہ آیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کیا، ایسا برباد کیا، فسوا ان کو برابر کر دیا، ان کو ایسے زمین کے ساتھ لگا دیا کہ کوئی لوگ وہاں سے گزرے تو لوگ پہچان نہ سکیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے۔ کوئی دنیا کا کوئی سرکش سے سرکش قسم کا بادشاہ بھی کسی انسان پر ظلم کرتا ہے نا تو وہ اس کے بعد ڈرتا ہے، اسی لیے اپنے وی آئی پی پروٹوکولز کے اندر رہتا ہے، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں نے قتل کیا، میں نے ناانصافی کیا، کہیں میرے اوپر اسے بدلہ لینا، اس کا بدلہ لینا کوئی آ جائے، کہ میرے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے۔ اگر انسان عادل ہونا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح ایک درخت کے نیچے بھی سو رہا ہو۔ کچھ لوگ مدینے میں داخل ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے، اور داخل ہوئے اور آ کر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا خلیفہ کدھر ہے، تمہارا کدھر حکمران ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیت المال کے کچھ اونٹ غائب ہو گئے تھے، کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، تو لوگوں نے بڑے ڈھونڈے، نہیں ملے تو وہ خود ڈھونڈنے گیا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے انتظار آرام کر رہے ہیں۔ وہ شخص آئے اور آ کے کہنے لگے عمر فاروق تم عدل کرتے ہو، اتنی اسی لیے اتنے آرام سے سکون سے سو رہے ہو، وی آئی پی پروٹوکولز کے بغیر سو رہے ہو۔ ہمارے حکمران عدل نہیں کرتے، اسی لیے بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑی بڑی فوجیں بناتے ہیں، اور پھر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو موت کے لالے ہوتے ہیں، جان کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کو مار نہ دے۔ تو یہ دنیا کے حکمرانوں کا عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو، دنیا کی طاقتور ترین قوم کو ملیا میٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، ساری کائنات مل جائے، سارے جنات مل جائے، ساری مخلوقات مل جائے، اللہ کے مقابلہ کرنے پہ ہے تو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کرنے کی استطاعت رکھتے۔ یہ اللہ نے پوری صورت کے اندر جو مین جو چیز بیان کی، جو کرکس بیان کیا، وہ صرف یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام وہ شخص ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کو گناہوں سے اور شرک سے، کفر سے اور بدعات سے اور غلط رسومات سے اور کافرانہ رسومات سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عین شریعت کو سمجھ کر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پورے درس کے اندر جو کچھ ہی بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل ہے اور شیطان مردود کی جانب سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نے بڑے مختصر اور جامع انداز کے بیچ میں سورہ شمس کا ہمارے سامنے درس قرآن جو ہے وہ رکھا ہے، اور ہمارے لیے تک پہنچا اگر چالو کر نہیں تو آگے دو۔
جی, माधवी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह.